قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح کرا دینا۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دینا بھی نہایت اجر و ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بلا شبہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ قرآن کریم کے ان ارشادات سے واضح ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا اور ان کے تعلقات کی درستی کی کوشش کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ اس غرض کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی ایسی باتیں پہنچائی جائیں جن سے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو اور غلط فہمیاں دور ہوں، یہاں تک کہ اس غرض کے لیے ایسی باتیں کہنا جائز بھی ہے جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہوں۔ مثلا دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہو تو ان میں سے کسی سے یہ کہہ دینا کہ وہ آدمی تو تمہارے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اور دل میں یہ نیت کر لینا کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی عام دعا کرتا ہے اور تمام مسلمانوں میں اس کا مد مقابل بھی داخل ہے۔ اس قسم کی باتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیمنی خیرا او یقول خیرا۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان مصالحت کرائے اور کوئی بھلائی کے بات دوسرے تک پہنچائے یا کوئی بھلائی کا کلمہ کہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقے کی طرح موجب ثواب ہے۔ لوگوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہے، اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دلوں میں پھوٹ ڈالنے سے خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ اس کو سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ اس کے برخلاف اگر دو مسلمانوں کے درمیان خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں دور کر کے ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ انتہائی ثواب کا کام ہے۔ یہ بات خاص طور سے ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ نیز ساس بہو اور ننند بھاوج کے درمیان ہمارے معاشرے میں جو تنازعات ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کی اس تعلیم کو نظر انداز کرنے سے ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم پر عمل کر لیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔
کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔